دوستو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کا ایک غلام تھا، ان کا ایک خادم تھا جس کا نام ایاز تھا۔ ایاز ایک دیہاتی آدمی تھا۔ ایاز جب محمود غزنوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایسی خدمت کی کہ ایاز کی خدمت بادشاہ سلامت کو پسند آ گئی اور بادشاہ سلامت نے ایاز کو اپنے مقربین میں شامل کر اپنا مقرب بنا لیا، اپنا خاص آدمی اور خاص خادم اس کو بنا لیا۔ لیکن جو دوسرے مقربین تھے ان کو حسد ہو گیا، ان کو جلن ہونے لگا کہ بادشاہ سلامت نے اس کو کیوں مقرب بنا لیا ہے، اس کو کیوں اپنا خاص آدمی اور خاص خادم بنا لیا ہے۔ ان کو حسد ہونے لگا، ان کو جلن ہونے لگا۔ دوسرے مقربین اس سے جلنے لگے اور یہ کوشش کرنے لگے، آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ کوئی ایسا بہانہ ہمیں مل جائے، کوئی ایسی غلطی اور ایسی چوک ہمیں مل جائے ایاز کے بارے میں کہ ہم بادشاہ سلامت کو شکایت کریں اور بادشاہ سلامت ایاز کو اپنے دربار سے نکال دیں۔ چنانچہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایاز کے پاس ایک الماری تھی۔ اس الماری کو ایاز تالا لگا کر رکھتا تھا، بند رکھتا تھا اس کو، اور روزانہ جا کر اس الماری کو کھولتا اور اس کو تھوڑی دیر دیکھتا اور تالا لگا کر واپس آ جاتا۔ جب لوگوں نے دیکھا، یعنی جو مقربین تھے دوسرے، انہوں نے دیکھا کہ ایاز یہ کرتا ہے روزانہ، تو ان کو شکایت کا موقع مل گیا اور وہ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچ گئے اور یہ شکایت تھی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو اس وقت کے بادشاہ تھے۔ ایاز کی ایک شکایت ہے کہ ایاز کے پاس ایک الماری ہے جس میں وہ تالا لگا کر رکھتا ہے اور روزانہ الماری کو کھول کر دیکھتا ہے اور اس کو پھر تالا لگا دیتا ہے اور کسی کو دیکھنے نہیں دیتا ہے۔ مقربین نے سوچا کہ ہم جب بادشاہ سلامت کو یہ شکایت لگائیں گے تو بادشاہ سلامت اس کو دھکے مار کر دربار سے نکال دیں گے۔ چنانچہ بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے ایسی شکایت کی کہ ایسا واقعہ ہے۔ بادشاہ نے ایاز کو بلایا اور فرمایا کیا تمہارے پاس الماری ہے؟ ایاز نے کہا جی ہاں الماری ہے۔ پھر پوچھا کیا اس میں تم تالا لگا کر رکھتے ہو؟ تو کہا جی ہاں تالا لگا کر رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا کیا تم اسے کسی کو دیکھنے نہیں دیتے؟ کہا جی میں کسی کو دیکھنے نہیں دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا چابی لاؤ الماری کی۔ بادشاہ نے چابی لے لی ایاز سے اور ایک دوسرے بندے کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اس میں چیک کرو، الماری اور سارا سامان لے کر آؤ، دیکھو اس میں کیا ہے۔ چنانچہ وہ سامان اور الماری لائی گئی۔ جب اس کو دیکھا کھول کر تو اس میں کیا تھا؟ 3 چیزیں تھی۔ ایک پرانا جوتا، ایک پرانا کرتا اور ایک پرانا تہبند تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس میں تو یہ 3 ہی چیزیں ہیں۔ اس بندے سے پوچھا کچھ اور بھی اس میں ہے؟ اس نے کہا اور کچھ نہیں، یہی 3 چیزیں ہیں۔ بادشاہ نے ایاز سے فرمایا کہ ایاز کیا اس میں یہی 3 چیزیں ہیں اور کچھ نہیں ہے؟ تو ایاز نے کہا جی بس یہی 3 چیزیں ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم ان کو کیوں دیکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ یہ تو کوئی قیمتی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو بہت اچھی چیزیں نہیں ہیں جن کو تم دیکھتے ہو۔ پرانا سا کرتا ہے، پرانے سے جوتے ہیں، پرانا سا تہبند ہے، اس میں کیا خاص ہے جو تم دیکھتے ہو؟ تو ایاز نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ بادشاہ سلامت، جب میں اس دربار میں آیا تھا، آپ کے پاس آیا تھا، تو میرے بدن پر یہی پرانا کرتا تھا اور میں یہی 2 جوتے پرانے پہنے ہوئے تھا اور یہی پرانا تہبند پہنے ہوئے تھا۔ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو میں نے ان تینوں چیزوں کو محفوظ کر الماری میں رکھ لیا اور میں ان کو روزانہ دیکھتا ہوں اور یہ اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں کہ ایاز تیری اوقات کیا تھی؟ جب تو بادشاہ کے دربار میں آیا تھا تو یہ 3 چیزیں پرانی تھی، پرانا کرتا تھا، پرانے جوتے تھے، پرانا تہبند تھا، تیری اوقات کیا ہے؟ میں اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں کہ جب تو بادشاہ کے دربار میں آیا تھا تو تیری کوئی اوقات نہیں تھی، اور اب بادشاہ کا جب مقرب بن گیا، بادشاہ کے تجھ پر احسان ہو گیا، تو تیری حیثیت کیا ہو گئی، تیرا مرتبہ کیا ہو گیا؟ تو میں اپنے نفس کو روزانہ الماری کھول کر سمجھاتا ہوں کہ دیکھ تیری اوقات کیا تھی۔ تو اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان کو جب نعمتیں مل جاتی ہیں تو انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ
لکھتے ہیں کہ کاش کی ہماری یہ کیفیت ہوتی اور ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرتے ہوئے اپنی اوقات کو یاد رکھتے اور یہ کہتے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے اس دنیا کے اندر آئے تھے تو ہماری کیا اوقات تھی، ہمیں گندا پانی تھے، ہم بے سہارا تھے کہ ہم کو سہارا دیا گیا، ہم چلنے کے لائق نہیں تھے، ہم کو سکھایا گیا، ہم کھا نہیں سکتے تھے، ہم کو سکھایا گیا، ہماری کیا اوقات تھی، اللہ نے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے، ہم ان نعمتوں کو دیکھ کر ان نعمتوں کا استحضار کر کر اپنی اوقات کو نہ بھولیں، ہمیشہ اپنی اوقات یاد رکھیں کہ ہم